ناظرین، جو اکثریتی مبصرین ہیں ان کی رائے کے مطابق، اور یہ ہسٹوریکل جو ایویڈنسز بھی، شواہد بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ امریکہ کا جو اثر ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر ہمیشہ سے رہا ہے، اور مختلف ادوار کا ہم نے ذکر کیا۔ ظاہر ہے ایک جو پولیٹیشین جیل کے اندر موجود ہیں اور وہ میجورٹی پارٹی کے طور پر پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ امریکہ سے کوئی فون کر دے گا، کال کر دے گا جی کسی کو جیل سے باہر نکال دیں کوئی۔ ظاہر ہے اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا امریکی نئی حکومت ان کی کوئی سوچ بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیے گا پاکستان کے اندر تبدیلیاں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے۔ اب ظاہر ہے دیر از اے بگ اف کہ کیا نئی آنے والی حکومت جو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، جس طرح مشاہد حسین صاحب نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کا جب ذکر آئے گا ان کے سامنے، یا اگر ایسا یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ ایک شخص کو جانتا ہے جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہے۔ تینوں پینلسٹ کی آپ نے رائے سن لی، سوال کرنا ہے جی آپ سوال کریں۔ سر میں یہ سوال جو کرنا چاہ رہا ہوں، معصومانہ سوال، وسیم بدامی صاحب میرے بھائی ہیں، تو آپ میں نے کہا ان کی طرح کا سوال اگر وہ بیٹھے ہوتے شو میں تو پوچھتے کہ خاور گھومن صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر امریکی کے دباؤ آتا ہے تو ہمیں پھر امریکی غلامی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے حکومت پاکستان کو؟ سر دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ اگر پریشر آتا ہے تو کیا امریکی غلامی منظور کرنی چاہیے یا حکومت پاکستان کو جواب دینا چاہیے ایبسولوٹلی ناٹ؟ ناظرین، یہ بالکل بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ سوال ہم جو ہے حسن کی تواتت سے جو ہے وہ رکھ لیں گے، وساطت سے رکھ لیں گے محترم طارق صاحب کے پاس، سامنے انفارمیشن منسٹر ہیں، اسپوکس پرسن ہیں۔ ظاہر ہے اگر ایبسولوٹلی ناٹ اگر کہنا ہے کسی نے تو موجودہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، کیپٹن آف دا شپ ہیں، جو فیڈرل جو کیبنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ ہیں محترم شہباز شریف صاحب۔ تو ظاہر ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، حکومت جو ہے اور اپوزیشن کے درمیان اس وقت مذاکرات جو چل رہے ہیں، پچھلے دنوں ملاقات ہوئی پشاور کے اندر، اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ مختلف جو ہے تبصرے تجزیے ہمیں دیکھنے کو ملے۔ صدیقی صاحب، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، وہ کافی اس حوالے سے ہمیں اضطراب کا شکار نظر آئے۔ یہ کیا کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ کبھی ہمارے سے بات کرتے ہیں اور کبھی جا کے پھر باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر اپنے پھر خیالات کا اظہار بھی کیا۔ ان کو بیک ڈور ڈائیلاگ پروسیس کا نام دیا ہے علی گور صاحب نے، اور یہ کہا ہے جی کہ بیک ڈور بھی چلے گی تو فرنٹ ڈور بھی چلے گی، تو یہ دو تین دروازوں کے ساری مذاکرات نہیں چلا کرتے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پہ شروع ہو گئی ہے اور بڑی اطمینان بخش ہے، تو پھر ہمارے سامنے جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ان کو بتائیں کہ یار چھوڑ دیں آپ یہ ایفرٹ، اب ہمیں وہ دروازہ مل گیا ہے جو ہم ایک سال سے کوشش کر رہے ہیں، وہ کھل گیا ہے۔ اب یہاں چھوٹے چھوٹے دروازوں سے، کھڑکیوں سے، روشن دانوں سے جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو سمجھائیں۔ جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے کلیریفائی کیا کہ جو پشاور کے اندر ہماری ملاقات ہوئی تھی وہ لا اینڈ آرڈر، اور ظاہر ہے اس وقت کافی لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں کے پی کے اندر، تو بیسیکلی فوکس اس کا وہ تھا۔ آئی ڈونٹ نو وائی حکومت جو ہے اس کو ڈیفرنٹ انٹرپریٹ کر رہی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ ترجمان ہے اپنے حکومتی کمیٹی کا، اور ہم کیٹیگریکلی کہہ چکے ہیں کہ ہماری اگر ملاقات ہوئی ہے تو وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ہے، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ملاقات کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، اس کی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہم نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ پہلی جو ہماری وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ تھا کہ آپ کمیشن بنائیں، اور خان صاحب نے بڑا کیٹیگریکلی کہا ہے کہ 7 دن میں اگر حکومت نے کمیشن بنانے کا اندیا نہیں دیا اور بنانے کے لیے نام فردر پروسیڈ نہیں کر سکے، پھر ہماری چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ اب ہم اسی پہ کنسنٹریٹ کریں گے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، سارا سا سوال اور کوئک کامنٹ میں چاہوں گا اپنے تینوں حضرات سے۔ حسن، یہ مذاکرات وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو بالکل چوتھی میٹنگ ہوگی، ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، لیکن سینیٹر صدیقی صاحب نے اس کو آج کلیریفائی کیا کہ ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، سارے اپنا جواب دیں گے، ساری سیاسی جماعتیں جو حکومت کا حصہ ہے۔ کیا مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو نہیں، مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات میں تعطل آئے گا، لیکن جو بیرسٹر گور صاحب نے بھی بات کی ہے 100% سچ بول رہے تھے۔ بالکل صحیح، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ نقوی صاحب، بیرسٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی، جو ملاقات ان کی ہوئی ہے یہ لو اینڈ آرڈر پہ ہی ہوئی ہے، لو اینڈ آرڈر ہی کہا نا انہوں نے، ان کا میں ایکسنٹ نہیں سمجھ پایا، یا لا اینڈ آرڈر کہا میرے خیال میں نقوی صاحب آپ ذہنی طور پر جو ہے نا واپس پروگرام میں آ جائیں، آپ ذہنی طور پر لگتا ہے کہ نہیں، میں ذہنی طور پہ شہر کے اندر جی جی
اور دوسرے جو آپ نے بات کی مذاکرات کی، میں نے تو آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا دیا تھا، تیسری ملاقات کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہونی، آخری ملاقات ہوگی تیسرے دور کے بعد. اب آپ دیکھ لیں وہاں تک پہنچ گئے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، کیا چوتھی ملاقات ہوگی؟ مذاکرات آگے بڑھیں گے؟ چودھری غلام حسین صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ میں نے بار بار کہا ہے خاور گھمن صاحب، یہ جو آپ کے کان باج رہے ہوتے ہیں نا، اس کو ذرا واپس آ جائے، آپ بھی پروگرام میں بیٹھا کریں. وہ ان باتوں پر کیوں جاتے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دونوں مطالبے مانے جائیں گے. ان کے جیل میں لوگ ہیں وہ باہر رہا ہوں گے، اور ان کے مینڈیٹ کے اوپر ان کی سیٹسفیکشن کے لیے ہر حالت میں عمل ہوگا. Either their mandate will be restored or new elections will be held. ناظرین، بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد، بریک سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے صاحب، یہ پوچھ